أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں پھیلا ہوا، وہ دور تک لاشوں پر دشتے بے امان پھیلا ہوا۔ سفر شام جس کا آغاز مدینہ، نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر اور شجاع تھے۔ حسین مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھیں۔ اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے۔ جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا، اور سورج غروب ہو گیا۔ تاریکی شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا، اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا۔ سامان گرفتاری ہے جو علیوں کے ابواب کے مددگاری ہے، کربلا میں ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، ارے کوئی چلاتی ہے ابا سے دلا بھر دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بھائی دوڑو، ارے مالوسی جاتی ہے بیٹا علی اکبر دوڑو۔ رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے صحرا میں بے آب و گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں، اور اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں۔ آپ نے جس عزم راسخ، جذبہ، ایثار، ذوق جہاد، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔
آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائیں۔ 11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 56 میل کا ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرعت سے طے کیا گیا اور روایت کے مطابق قافلہ 11 محرم کی شام کو کوفہ پہنچ گیا تھا۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہیں پر شہداء کے سرہائے اقدس رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا، اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے قصر دارالامارہ کہا جاتا ہے۔ قصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے۔ آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ بازار کوفہ سے قصر تک لوگوں کا ازدحام تھا۔ پتہ کہ نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہوئے۔ اذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا، ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست و ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا تک کے لیے زمین بوس کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔